السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں ان کو فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی طرف سے خوش آمدید۔ آج کے ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ساتھ ایپیسوڈ کے آخر تک جڑے رہیں۔ ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ کیا تم یہ جانتے ہو کہ میری عائلہ تمہیں کبھی اولاد کا سکھ نہیں دے سکتی؟ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یزدان اپنی سرمئی نظریں اپنے پاؤں پہ پہنے کھیڑیوں پر جمائے، سرخ ہوتی سرمئی نم آنکھوں اور تنے ہوئے نقوش کے ساتھ ساتھ ابھی اور کچھ بھی بولتا کہ ہارون بخش کے اس سوال پر بری طرح سے چونکا اور حیرت سے بے یقین آنکھوں سے ان کی جانب دیکھنے لگا، جس پر ہارون خانزادہ تلخی سے مسکرا دیے۔ کیا ہوا؟ اتر گیا عشق کا بھوت؟ یہ سن کر کہ میری بیٹی تمہیں اولاد کا سکھ نہیں دے سکتی؟ تم سردار ہو یہاں کے، اور یہ سرداری نسل در نسل چلتی ہے، مطلب تمہارے بعد تمہاری اولاد کے حصے میں یہ سرداری آئے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی تو تمہیں اولاد نہیں دے سکتی، تو پھر کیا کرو گے؟ ایک بار پھر اسے دھوکہ دو گے، تکلیف دو گے، سوکن لاؤ گے؟ جانتے ہو، سب سے پہلے یہ بات سن کر تمہارے داجی، جو آج تمہارا مقدمہ میرے سامنے لڑ رہے ہیں، تمہیں دوسری شادی کا مشورہ دیں گے، اور تم یزدان خانزادہ جیسے 3 سال پہلے تم نے ان کے حکم پر تسلیم سر کر لیا تھا، ایک بار پھر کر لو گے۔ میں کیوں دوں تم جیسے کمزور مرد کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ؟ ہارون بخش نے کرسی پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے تنے ہوئے مگر کچھ طنزیہ تاثرات سے ایک ایک لفظ چبا کر یزدان کو مستقبل کا آئینہ دکھایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جس عورت سے میں عشق کا دعوے دار ہوں اس سے میں اس قدر غافل رہا ہوں گا کہ یہ بات مجھے آپ سے پتہ چلے گی کہ وہ مجھے اولاد نہیں دے سکتی؟ اب کی بار یزدان خانزادہ کے چہرے پہ اطمینان کے ساتھ دل جلانے والی دل فریب مسکراہٹ بھی بکھری تھی، جس پر ہارون صاحب، جو اطمینان سے یزدان خانزادہ کو پیچھے ہٹتے دیکھنا چاہ رہے تھے، سیدھے ہوتے بیٹھے، جبکہ ان کے نقوش جو کچھ دیر پہلے تنزیہ سے تھے اب سنجیدگی میں ڈھلے تھے۔ کیا ہوا پھپھا جان؟ آپ کو لگتا تھا کہ آپ مجھے یہ سب بتائیں گے اور میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، ایسا ہی ہے نا؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں صرف کچھ سال ہی عائلہ سے غافل رہا، وہ بھی اپنی شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے۔ اب کے یزدان کا لہجہ کچھ نم سا ہوا، جبکہ سرمئی آنکھوں میں بھی نمی سی چمکی، لیکن نظروں کا رخ اب بھی ہارون خان بخش کا چہرہ تھا۔ لیکن اب میں ان کے بارے میں ایک بات جانتا ہوں۔ پلیز بابا مجھے مزید شرمندہ مت کریں، میں پہلے ہی بہت اذیت میں ہوں۔ آپ بھی تو اپنی محبوب عورت کی جدائی کا ہجر آج تک کاٹ رہے ہیں،
کیا آپ کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا؟ میں تھک چکا ہوں۔ میں اس ایک عورت کو کسی کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں مر جاؤں گا۔ پلیز میری جھولی میں میری آئلہ ڈال دیں۔ میں ایک کمزور مرد نہیں ہوں۔ اگر اس وقت بات پروش کی نہیں ہوتی بلکہ شانزی کی ہوتی، میں کبھی یہ قدم نہیں اٹھاتا، کیونکہ میری شانزی مضبوط ہے۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے بابا اور لالا ہر قدم پر اس کے ساتھ تھے، مگر اس وقت میرے مقابل پروش تھی جسے ہم چاہ کر بھی وہ اعتماد نہ دے سکے۔ مجھے اس وقت اپنی محبت یا اپنی بہن میں سے کسی ایک کو چننا تھا، اور میں نے پروش کو چن لیا۔ مجھے اس وقت یہی صحیح لگا، مگر میں اپنے عشق کی قسم کھاتا ہوں، اس کے بعد میں تل تل مرا ہوں۔ مجھ میں واپس سے جان ڈالنے والی بھی آپ کی بیٹی آئلہ ہی ہے۔ پلیز مجھے میری آئلہ دے دیں۔ اس قدر ظالم مت بنیں۔ جو سالوں پہلے داجی نے آپ کے ساتھ کیا تھا، آج وہی آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ تو مجھے ہمیشہ اپنا بیٹا کہتے تھے بابا، پھر آج کیوں آپ کو اپنے بیٹے پر رحم نہیں آ رہا؟ باپ کو تو آ جاتا ہے نا اپنے بچوں پر رحم۔ آپ ہی تو کہتے تھے بچپن میں کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور پھپھو کا دانی ہی آپ کا بیٹا ہے۔ آپ کے ہی کہنے پر میں نے آپ کو بابا بولنا شروع کیا تھا، اور آج آپ کا بیٹا آپ سے آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ مانگ رہا ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آئلہ مجھے اولاد نہیں دے سکتی۔ آپ نے کہا آئلہ کو ایک نامحرم پر یقین کرنے کی سزا ملی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ میرے حصے کی سزا ہے کہ مجھ سے اولاد کی خوشی چھین لی گئی ہے۔ یہ میری آزمائش ہے کہ میں نے ایک معصوم جان کا بھروسہ توڑا تھا، اس کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اسی لیے میرے رب نے میرے لیے یہ سزا منتخب کی ہے۔ پلیز مجھے اپنی اس آزمائش میں کامیاب ہونے دیں۔ ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے آئلہ کو مجھے سونپ دیں۔ ان کے ہر ایک آنسو، ہر ایک تکلیف کا مداوع کر دوں گا۔ یہ یزدان اور خانزادہ کا وعدہ ہے آپ سے۔ بابا پلیز مجھے میری آئلہ دے دیں۔ ایک کے بعد ایک آنسو یزدان کی سرمئی آنکھوں سے بہتا اس کی گھنی بیئرڈ میں جذب ہو رہا تھا۔ دوسری طرف ہارون بخش کے چہرے پر بھی تکلیف کے تاثرات ابھرے۔ ہاں، وہ بھی تو محبوب عورت کی ہجر کاٹ رہے تھے، جو برسوں پہلے ان کے حصے میں لکھ دیا گیا تھا۔ اس وقت انہیں یزدان کی جگہ اپنا آپ نظر آیا۔ وہ بھی تو برسوں پہلے ایسے ہی خاقان خانزادہ کے آگے گڑ گڑائے تھے، تو کیا وہ بھی خاقان خانزادہ بنیں گے؟ ہارون بخش کا دل پسیجا اور ان کے دل نے سرگوشی کی، نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر انہوں نے ایک گہری سانس لے کر اپنی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں ابھرتی نمی اپنی انگلیوں سے صاف کی اور یزدان خانزادہ کی جانب دیکھا۔ پھر جب بولے تو ان کا لہجہ نرم سا تھا، جیسے سالوں پہلے ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی بیٹی سونپنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شرط پر جب وہ تمہیں معاف کر دے اور ایک بار پھر تم پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں پہلی اور آخری بار تمہارا ذکر اپنی بیٹی کے سامنے کروں گا۔ اب یہ تمہاری قسمت ہے کہ وہ تمہارے حق میں فیصلہ دیتی ہے یا نہیں۔ آخری فیصلہ اس کا ہی ہوگا۔ برخودار
ہارون بخش کی آواز میں نرمی اور الفاظوں میں رضامندی گونجتے دیکھ یزدان خانزادہ بے یقین سا ہوا، مگر ہارون بخش کے چہرے پر شفقت بھری مطمئن مسکراہٹ دیکھ کر نم سا مسکرا دیا۔ ویسے ایک کام کی بات کہوں، روتے ہوئے تم بالکل اچھے نہیں لگتے، عجیب سے لگتے ہو۔ اس بار ہارون بخش نے کچھ شرارتی لہجے میں کہا، جس پر یزدان کھل کر مسکرا دیا اور پھر تیزی سے اٹھ کر ہارون بخش کے سینے سے جا لگا، جبکہ ہارون بخش نے بھی یزدان کے گرد اپنا حصار مضبوط کیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے بابا؟ داجی اور پھپھو نے آپ کا دل دکھایا تھا، اس سب میں میری کیا غلطی تھی؟ میں نے آپ کو کتنا ڈھونڈا تھا، آپ سمیت کسی نے بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ پہلے چاچو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، پھر حارث انکل، پھر آپ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کتنا اکیلا ہو گیا تھا، کسی نے بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ چھوٹی سی عمر میں ذمہ دار بن گیا کیونکہ داجی اور بابا جان تھک گئے تھے۔ کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ یزدان تم کیا چاہتے ہو۔ اب آپ کہیں مت جائیے گا پلیز، یہاں ہی رہیں گے نا اب آپ؟ میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو بھی آپ کو نقصان پہنچانے نہیں دوں گا، آپ کی ہر تکلیف میں خود پر لے لوں گا۔ یہ یزدان خانزادہ کا وعدہ ہے آپ سے بابا۔ یزدان نم سے لہجے میں ہارون بخش کے سینے سے لگا خود میں سالوں سے دبائی ہوئی تکلیفوں کو بتاتا چلا گیا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی لمبا چوڑا 30 سال کا مرد نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک ٹین ایج لڑکا لگ رہا تھا۔ پھر میری بیٹی کا دھیان کون رکھے گا یزدان خانزادہ؟ اب کی بار ہارون بخش نے مصنوعی خفگی سے کہا سے یزدان خانزادہ کو ٹوکا۔ پہلے آپ کی بیٹی میرے حق میں فیصلہ تو سنا دے، اور یقین جانیں جب میں آپ کا دھیان رکھوں گا تو آپ کی بیٹی خود بخود ہی میرے حق میں فیصلہ سنا دے گی۔ یزدان نے پیچھے ہٹتے ہوئے اب کی بار کچھ شرارتی لہجے میں کہا، جس پر اس بار ڈیرے میں یزدان خانزادہ کے ساتھ ساتھ ہارون بخش کا کہکا بھی گونجا۔ میں کتنے دنوں سے تمہیں فون کر رہی ہوں، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے میرا؟ برکھنا بیگم جو کب سے جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں ٹہل رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ فون سے بار بار ایک ہی نمبر ڈائل کر رہی تھیں جو کتنے ہی دنوں سے نہیں لگ رہا تھا، اب کی بار دوسری جانب سے فون ریسیو کرتے ہی ایک دم اشتعال سے گررا اٹھیں۔ آواز ہلکے، میں اس لہجے میں تمہاری گرراہٹ نہیں سنوں گا، سمجھی تم؟ دوسری طرف سے غصے میں کہے گئے الفاظوں پر برکھنا بیگم کا چہرہ توہین کے مارے سرخ انار ہوا۔ میں مرا نہیں تھا، زندہ تھا، اور مت بھولا کرو تم سے بڑا ہوں، تمیز کے دائرے میں رہ کر مخاطب کیا کرو مجھ سے۔ دوسری جانب سے ایک بار پھر برکھنا بیگم کو ذلیل کیا گیا، جس پر برکھنا بیگم نے بری طرح اپنے لب بیچے۔ معافی چاہتی ہوں لالا، میں پریشان ہو گئی تھی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں بازی ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ برسوں پہلے مرا ہوا سمجھ کر ہم جن لوگوں کو بھول بیٹھے تھے وہ ایک کے بعد ایک سامنے آتے جا رہے ہیں۔ پہلے وہ ہارون کی بیٹی نہ جانے کہاں سے آ گئی، اس کے بعد حماد کی بیٹی بھی پتہ چلا زندہ ہے، اور اب تو ہارون بھی واپس آ گیا۔ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حماد اور اس کی بیوی بھی زندہ ہو جائے۔
برہنہ کے چہرے اور لہجے سے خوف واضح جھلک رہا تھا، جبکہ دوسری جانب سے برہنہ کی بات پر اونچا کہکا لگایا گیا۔ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، مگر تم نے اپنے ہی گھر میں خون کی ہولی کھیلی تھی۔ تم جیسی عورت کا خوف زدہ ہونا بنتا نہیں ہے برہنہ۔ دوسری بات، ہمیں یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ ہارون زندہ ہے یا مر گیا۔ صرف اس کی اور اس کی بیٹی کی موت کی خبر ملی تھی۔ ہم نے بے وقوفی کری تھی کہ ہم بھول گئے کہ سامنے موجود شخص ہارون بخش ہے، جو کبھی ہار نہیں مانتا۔ دوسرا یہ کہ یہ بات تو طے ہے کہ حماد اور اس کی خوبصورت بیوی اسی گاڑی میں جل گئے تھے۔ ان کی لاشیں ہم نے خود دیکھی تھیں۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اگر حماد کی بیٹی زندہ ہے تو اس گاڑی میں حماد اور اس کی بیوی کے ساتھ مرنے والی بچی کس کی تھی؟ لالا، ہمیں نہیں پتا۔ بس ہم یہ جانتے ہیں کہ اس پوری جائیداد پر میرا اور میرے بیٹے زیان کا حق ہے۔ اتنی مشکل سے اس کے حصے داروں کو ختم کر رہی ہوں، اب یہ حماد کی بیٹی آ گئی، حماد کی پوری جائیداد کی اکلوتی وارث۔ ہاں، برہنہ نے نحوست سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے زہر اگلا۔ زیادہ خوبصورت ہے کیا؟ میں بھی کیا پوچھ رہا ہوں؟ حماد کی بیوی بھی کم حسین نہیں تھی، حوروں جیسا پھیکا حسن تھا، تبھی تو حماد خانزادہ دیوانہ ہوا پھرتا تھا۔ مجھے یقین ہے حسین تو ہوگی ہی حماد کی بیٹی۔ ایک تو اس کی ماں حوروں جیسی حسین، دوسرا اس کا باپ بھی تو کم وجاہت کا شاہکار نہ تھا۔ دوسری طرف موجود شخص نے ہنستے ہوئے خباثت سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے عبیرہ کے بارے میں پوچھا، جس پر برہنہ بیگم بھی کہکا لگا اٹھیں۔ بات تو تم نے صحیح کی ہے لالا، ہے تو وہ بلا کی حسین، مگر اس عمر میں تمہارے منہ سے ایسی باتیں کچھ جچتی نہیں ہیں۔ اس کی عمر کی تمہاری بیٹیاں ہیں۔ برہنہ بیگم نے ہنستے ہوئے سامنے والے پر طنز کر کے اپنی کچھ دیر پہلے کی گئی بے عزتی کا بدلہ لیا۔ تم نے بھی کیا بات کہی، خیر چھوڑو، تم حماد کی بیٹی کو مجھ پر چھوڑ دو، اسے میں تمہارے راستے میں نہیں آنے دوں گا، بلکہ میں اسے کسی کے راستے میں بھی نہیں آنے دوں گا۔ اپنی بیوی کی حفاظت تو کر گیا تھا وہ سالہ، اب اپنی بیٹی کی حفاظت دیکھتا ہوں کیسے کرے گا۔ بڑا افسوس ہوا تھا سن کر کہ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ مر گئی۔ ہاں، اچھا ہوا بچ گئی۔ اب اس حماد کی روح کو تڑپا کے نہ رکھ دیا تو میرا نام بھی دلاور خان نہیں۔ جو کام میں برسوں پہلے نہ کر سکا اب کروں گا۔ بہت بدلے نکلتے ہیں میرے اس حماد کی طرف، اب آئے گا مزہ۔ دوسری طرف کی بات سن کر برہنہ کے چہرے پر بھی مخروط سی شیطانی مسکراہٹ پھیلی۔ اور باقی سب کا کیا؟ یزدان کو کب راستے سے ہٹا رہے ہو؟ برہنہ نے اب کی بار کچھ رازداری سے پوچھا۔ وہ بھی بہت شاطر ہے، ابھی تو اس کا چیلا، وہ کیا نام ہے، شیروز، میری طاق میں گھوم رہا ہے۔ پچھلی بار یزدان خانزادہ کی گاڑی پر فائرنگ کروائی تھی، بڑی اچھی قسمت لے کر دنیا میں آیا ہے، ہر بار بچ جاتا ہے، مگر اس بار لمبا کھیل کھیلوں گا اور پکا کام کر کے سیدھا اس کے پیارے چاچو کے پاس پہنچاؤں گا۔ دلاور خان نے ایک بار پھر خباثت سے کہا، جس پر فون پر برہنہ کا زوردار کہکا گونجا۔ مجھے انتظار رہے گا لالا اس خوشخبری کا، وہ اس حویلی کا سب سے مضبوط ستون ہے،
وہ گرا تو اس حویلی کے مکین ایک ایک کر کے زمین بوس ہو جائیں گے۔ پھر داعش اور غازیان کو راستے سے ہٹانا میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ پھر سب کچھ میرا اور میرے بیٹے کا۔ برکھنا کے لہجے میں فرعونیت صاف جھلک رہی تھی۔ صحیح، مگر اپنا وعدہ نہیں بھولنا۔ اب میں فون رکھتا ہوں، جلد ایک دھماکے دار خوشخبری کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھنا لالا۔ الوداعی کلمات کہنے کے بعد دونوں طرف سے رابطہ منقطع کر دیے گئے تھے، جبکہ برکھنا کے چہرے پر اب بھی ایک مکرو سی مسکراہٹ تھی۔ او لالا، تم ہم کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ پاپا کا سارا جائیداد بھی تم نے اور تمہارا بیوی نے ہڑپ لیا، اور ہم دونوں بہنوں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیا، اور تم کو لگتا ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ہم تم کو کچھ دے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تم نے بھی بڑا ناانصافیاں کیا ہے ہمارے ساتھ، تمہیں بھی ہم نہیں بخشے گا۔ بس ایک بار یہ سب ہمارے راستے سے ہٹ جائے، تمہارا آخری ٹھکانہ بھی قبر ہی ہوگا۔ یہ سب سوچتے ہوئے برکھنا سیدھی بیڈ پر جا گری۔ اور اپنی غازی کے لیے تو میں نے بہت ہی آرام دہ موت چنی ہے، جس سے میرے لاڈلے بیٹے کو زیادہ درد نہیں ہوگا۔ بس کچھ دیر کی تکلیف ہوگی، اس کے بعد سکون ہی سکون ہوگا۔ بہت شوق چڑھا ہے نا اس پر ہارون کی بیٹی سے شادی کا، مگر مجھے افسوس رہے گا، یہ خواہش میرے فرما بردار ستیلے بیٹے کی آخری خواہش ہی رہ جائے گی۔ ایک ساتھ اس حویلی سے جنازے اٹھیں گے، جیسے برسوں پہلے اٹھے تھے۔ پہلے بھی لاڈلے مٹی میں ملے تھے، اور اب بھی یہ برکھنا لاڈلوں کو ہی مٹی کا ڈھیر بنائے گی۔ برکھنا کے شیطانی کہکوں نے اس کمرے کے درِ دیوار کو بھی سہمنے پر مجبور کر دیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا کامیاب ہو جائے گی برکھنا اپنی چال میں؟ کیا سچ میں شکار ہو جائیں گے اس کی سازش کے یزدان خانزادہ اور غازیان خانزادہ؟ کیا واقعی ان کا سفر اختتام کی جانب بڑھنے والا ہے؟ یہ کھائے گی برکھنا ایک گہرا زخم، یا گوائے گی وہ کسی بہت اپنے کو؟ کیا ہونے والا ہے طلبگار عشقم میں؟ میں اندر آ جاؤں بیٹے؟ اس وقت آئلہ اپنی کبرٹ سیٹ کر رہی تھی، جب ہارون بخش نے اس کے کمرے کا دروازہ ناک کیا تھا۔ ارے آئیں نا بابا، آپ کو میرے کمرے میں آنے کے لیے کبھی اجازت کی ضرورت پڑی ہے کیا؟ آئلہ نے مسکراتے ہوئے الماری کا پٹ بند کیا اور مسکراتے ہوئے ہارون بخش کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ وہاں رکھے کاؤچ پر بیٹھ گئے۔ پری بتا رہی تھی کہ آپ نہیں گئی تھی ان کے ساتھ شاپنگ پر۔ کیوں بیٹے، آپ نے تیاری نہیں کرنی؟ آپ کی گڑیا کی شادی ہے۔ ہارون بخش کے سوال پر آئلہ نے مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ جی بابا، وہ چاہ رہی تھی میں اس کے ساتھ چلوں، مگر سارا کو واپس ارجنٹ لندن جانا تھا، تو میں اس کو ایئرپورٹ چھوڑنے چلی گئی تھی۔ وہ تو پری کی شادی انجوائے کرنا چاہتی تھی، مگر ابراہیم بھائی کہاں کسی کی سنتے ہیں، اسے واپس بلا لیا۔ ابھی کل ہی میں واپسی پر اپنی شاپنگ کرتی ہوئی آئی تھی، جو پری میڈم کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سارے سوٹ بہت سمپل ہیں۔ کیونکہ میں ان کی دیدہ ہوں تو میرے سارے ڈریسز چمکتے بھڑکتے ہونے چاہیے۔ آئلہ ہارون بخش کو اپنی اور پرویز کے بیچ ہوئی باتیں بتاتے ہوئے کہکا لگا اٹھی، جس پر بخش خانزادہ بھی ہنس دیے۔
بہت معصوم ہے پری، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا آئلہ؟ اب کی بار بخش خانزادہ نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بابا، واقعی پرویش بہت معصوم ہے۔ کبھی کبھی مجھے اسے لے کر بہت ڈر لگتا ہے۔ اب کی بار آئلہ نے بھی کچھ سنجیدگی سے کہا۔ اچھا یہ چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں آپ نے اپنے بارے میں کیا سوچا؟ میں نے کیا سوچنا ہے بابا، میری لائف تو سیٹل ہے، آئلہ نے ناسمجھی کے مصنوعی سے تاثرات سجا کر کہا۔ بیٹے میں نے تو صاف اور سیدھی بات کی ہے، میرا مطلب بھی ایک دم صاف اور سیدھا ہے۔ ماشاء اللہ سے آپ اب آپ 26 سال کی ہو چکی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں آپ بھی شادی کر لیں۔ اگر آپ کو کوئی لڑکا پسند ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہارون بخش نے تحمل سے اپنی بات کہہ کر اپنی ضدی بیٹی کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ کچھ سیکنڈوں کے لیے زرد سا پڑا تھا، لیکن صرف کچھ سیکنڈز کے لیے، پھر وہ بآسانی اپنے تاثرات پر قابو پا گئی تھی۔ دوسری طرف آئلہ کی نظروں کے سامنے یزدان کے اس کے سامنے بہائے گئے ندامت کے آنسو اور اس کے کہے گئے الفاظ اور معاف کر دینے کی التجائیں گونجی، جسے اس نے فوراً سے دماغ سے جھٹکا۔ نہیں بابا، میری لائف میں ایسا کوئی نہیں ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ میں ابھی شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اس لیے آپ ابھی اس ٹاپک کو بند کر دیں پلیز۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی نظر میں کوئی نہیں ہے تو جو میری نظر میں ہے آپ اس کے لیے ہاں کہہ دیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے مستقل آپ کا انکار سنتا آ رہا ہوں، جو کہ بلا جواز ہے۔ یا تو پھر مجھے اس مسلسل انکار کی وجہ بتا دیں، یا پھر میری پسند کے آگے اپنا سر جھکا دیں، کیونکہ اب آپ چاہیں یا نہ چاہیں میں آپ کے فرض کو پورا کر کے ریلیکس ہونا چاہتا ہوں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب کی بار ہارون بخش نے کچھ سختی سے کہا، کیونکہ اب وہ چاہتے تھے کہ یزدان اور آئلہ کا معاملہ یا تو آر ہو جائے یا پھر پار۔ اگر آئلہ یزدان کے لیے ہاں نہ کہتی تب بھی انہوں نے اس کی شادی ہر حال میں کرنی تھی، یزدان نہیں تو کوئی اور صحیح، وہ مزید اپنی بیٹی کو روگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کیا مطلب بابا جان؟ اب آپ مجھ سے زبردستی کریں گے؟ آئلہ نے شاکڈ سی کیفیت میں کہا۔ زبردستی کیسی بیٹا؟ آج تک آپ نے جو چاہا میں نے آپ کو وہ کرنے کی اجازت دی، مگر اب اگر آپ اپنی زندگی برباد کرنا چاہیں گی، میں وہ تو آپ کو نہیں کرنے دوں گا نا۔ ایسا نہیں ہے بابا کہ میں اپنی زندگی برباد کر رہی ہوں، کم آن، بس میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی بابا، میرا کریئر ہے، میرے خواب ہیں، ابھی بہت کچھ ہے جو مجھے کرنا ہے، پلیز آپ میری بات کو سمجھیں نا۔ آئلہ نے کچھ عاجزی سے کہا۔ میں آپ کو اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں آئلہ، یا تو آپ اپنی پسند بتا دیں یا میری پسند کے لیے رضامندی دے دیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کا نکاح پرویش کے نکاح سے پہلے ہو۔ ہارون بخش نے اب کی بار دو ٹوک لہجے میں کچھ سختی سے کہا۔ مطلب آپ سب ڈیسائیڈ کر چکے ہیں بابا جان، تو چلیں اب یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا پسندیدہ لڑکا کون سا ہے؟ آئلہ کے لہجے میں اب بھی اطمینان واضح تھا۔ آئلہ کا اس قدر پرسکون لہجہ ہارون بخش کو بری طرح کھٹکا تھا۔ بولے بابا جان،
کس تیس مار خان کو ان کا انتخاب کیا ہے؟ آپ نے میرے لیے یزدان خانزادہ ہارون بخش کے یک لفظ میں کہے گئے نام پر آئلہ کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ یزدان، آئلہ کے لب ہلکے سے پھڑپڑائے۔ دیکھیں آئلہ، میں نے آپ کو ہر طرح کی آزادی دی ہے، آپ کو ہر طرح کا حق بھی حاصل ہے، آپ کو اپنے اچھے برے کی تمیز بھی ہے، آپ میری سمجھدار بیٹی ہیں۔ ابھی بخش صاحب مزید کچھ بولتے کہ آئلہ انہیں بیچ میں ٹوک گئی۔ یزدان خانزادہ نہیں بابا جان، ہرگز نہیں۔ وجہ؟ اب بھی ہارون بخش نے ایک لفظی سوال کیا۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی بابا۔ اب کی بار آئلہ کا لہجہ کچھ گلوگیر سا ہوا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آئلہ، میں اپنی بیٹی سے اس قدر لاپرواہ رہا ہوں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے ہمیشہ پرورش کے بارے میں ہی سوچا ہے یا صرف اس کی فکر کی ہے؟ نہیں میری جان، بھلے سے میں 7 سمندر دور تھا مگر میں آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ آپ سمجھ رہی ہیں میری بات؟ کیا مطلب بابا؟ آئلہ نے کانپتے لہجے میں بخش صاحب سے پوچھا، جبکہ اس کے چہرے پر اس وقت خوف پوری طرح سے واضح تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرا بیٹا، میں کبھی بھی صرف آپ کا بابا بن کر تو نہیں رہا، بلکہ میں تو آپ کا دوست بھی رہا ہوں نا۔ ہمارے بیچ کبھی بھی کوئی سیکریٹس نہیں رہے، پھر آپ نے مجھ سے اپنے بارے میں اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ جانتی ہے 3 سال پہلے میں کس حالت میں پاکستان پہنچا تھا؟ آپ کے ایکسیڈنٹ کا سن کر، پھر آپ کو 1 سال 6 مہینے کا عرصہ کوما کی حالت میں دیکھنا میرے لیے کس قدر تکلیف دہ تھا، اور بدلے میں سارا سے معلوم ہوئی وہ جھوٹی کہانی۔ آپ کو ایک بار بھی اپنے بابا کا خیال نہیں آیا؟ بخش خانزادہ نے آئلہ کے کانپتے وجود کو اپنے سینے سے لگایا۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں اس قدر اپنی بیٹی سے لاپرواہ رہا ہوں گا کہ اسے پینک اٹیکس آئیں اور مجھے پتہ نہ چلے؟ آپ کی نیند میں چلے جانے کے بعد گھنٹوں میں آپ کے پاس بیٹھا رہا ہوں۔ آج تک صرف اسی لیے میں خاموش رہا کیونکہ میں چاہتا تھا وہ سب جو ہوا آپ مجھے خود سے بتائیں، مگر آپ نے نہیں بتایا۔ لیکن میں اب آپ کو اس طرح مزید اندر ہی اندر گھلتے برداشت نہیں کر سکتا۔ میری جان، آپ مجھے بہت عزیز ہیں۔ اب آپ کو ہر حال میں کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہوگا۔ بخش خانزادہ کی بات پر آئلہ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح چلتا گیا اور آنسو رخسار پر بہتے چلے گئے۔ بابا جان، آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے آپ کا بھروسہ توڑ دیا، مجھے معاف کر دیں۔ میرا ارادہ آپ کو شرمندہ کرنا نہیں تھا میرا بچہ، آپ میری بہادر بیٹی ہیں اور محبت کرنا گناہ نہیں ہوتا۔ بس نامحرم پر اپنے بھائی باپ سے زیادہ بھروسہ کرنا غلط ہے۔ مجھے یقین ہے میری بیٹی اپنی حدود سے واقفیت رکھتی ہے، لیکن آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اگر وہ شخص یزدان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو جانتی ہیں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نامحرموں کو اتنی جلدی بھروسہ نہیں کرتے میری جان، انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تھا بابا۔ کیا تو نہیں تھا نا میری جان، اور مجھے یقین ہے اس بچے کی تربیت پر بھی اگر اس نے بولا تھا تو وہ کرتا بھی۔ جھوٹ بولا تھا، بے وفائی کا مرتکب ٹھہرا وہ شخص۔ بابا، اس نے مجھے چیٹ کیا، میرے بھروسہ توڑا،
بخش صاحب کو یزدان کی سائڈ لیتے دیکھ کر آئلہ نے سسکیوں کے درمیان غصے سے کہا، غلطی آپ کی تھی، آپ نے کیوں ایک نامحرم کو اپنے دل تک رسائی دی؟ اگر دے بھی دی تھی تو اس پر یہ بات کیوں واضح کی؟ مومن عورت کو نامحرم کے لیے چٹان جیسا سخت ہونا چاہیے، لہجہ اس قدر کڑوا ہو کہ سامنے والا دوبارہ بات کرنے سے پہلے سوچے۔ غلطی آپ کی تھی، کیوں آپ نے اسے آسانی سے خود تک رسائی دی؟ اگر وہ آپ کو پسند کرتا تھا، نکاح کرنے کا خواہاں تھا، تو میرے پاس آتا۔ غلطی آپ کی بھی نکلتی ہے آئلہ۔ سوری بابا، مجھے معاف کر دیں، آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ تو پھر بیٹے یزدان کو معاف کر دیں، وہ اپنے لیے گئے اس فیصلے پر شرمندہ ہے۔ بہت کم مرد ہوتے ہیں جو کسی عورت کے لیے روتے ہیں، اور یقین جانے اس شخص نے مجھ سے آپ کو گڑ گڑا کر مانگا ہے۔ آپ میری بیٹی ہیں، اپنی مورے کی طرح پتھر دل مت بنیں۔ جو لوگ دل میں بستے ہیں، جو آپ کے جینے کی وجہ ہوتے ہیں، انہیں ایک اور موقع دینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میرا بیٹا وہ بچہ سچ میں تڑپ رہا ہے۔ اگر سکون آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو سکون میں وہ بھی نہیں ہے۔ باقی جو آپ کا فیصلہ ہوا وہ مجھے قبول ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا محبتوں میں انائیں نہیں ہوتی، اور جہاں انا جیت جائے وہاں رشتے بکھر جاتے ہیں۔ اگر ایک شخص آپ کے سامنے جھک کر معافی مانگ رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اسے معاف کر دیں۔ ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا میری جان۔ ایک رشتے کو نبھانے کے لیے دو لوگوں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور سب سے پہلے وہ قربانی انا کی ہوتی ہے۔ میں بس آپ سے اتنا کہوں گا کہ آپ یزدان کو آخری موقع دے کر دیکھیں، وہ آپ کو نا امید نہیں کرے گا۔ اپنی مورے کی طرح سخت دل مت بنیے گا۔ گڈ نائٹ میرا چاند۔ بخش خانزادہ نے نرم لہجے میں آئلہ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر اس کا ماتھا چوم کر کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ آئی ہیٹ یو یزدان خانزادہ، آئی ہیٹ یو، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ کاش میں تمہیں اپنی زندگی کا سیاہ باب سمجھ کر اپنی زندگی کی کتاب سے پھاڑ سکتی۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کیوں پہلے مجھے برباد کر دیا، اب اچھا بننا چاہتے ہو؟ کیوں دوبارہ میری زندگی میں آنے کے خواہاں ہو؟ کیوں؟ آئلہ نے روتے ہوئے سسکیوں کے درمیان کہا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بھیگا سا مسکرا دی، اور ایک ہاتھ سے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ تمہیں بہت شوق چڑھا ہے نا یزدان خانزادہ، آئلہ بخش کو اپنے نام کرنے کا؟ تو ٹھیک ہے، میرا سب سے قیمتی نقصان تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر اولاد میرا مقدر نہیں بن سکتی تو اولاد تمہارا مقدر بھی نہیں بنے گی۔ آخر ہم بھی تو دیکھیں کہ کب تک تم یہ جھوٹی اور کھوکھلی محبت کا دکھاوا کرتے ہو۔ آئلہ کا لہجہ پر عزم سا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا فیصلہ کرتی ہے آئلہ؟ دے گی وہ یزدان کو ایک موقع؟ کہتے ہیں عورت کو نرم مٹی سے بنایا گیا ہے، وہ ایک مرد کو سنوارنے کا ہنر بھی جانتی ہے، تو بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت بھی اس عورت کی وجہ سے الٹے ہیں۔ اگر عورت اپنی ضد پر آ جائے تو مرد کے ساتھ ساتھ اس کی نسلیں بھی اجاڑ دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا، کیا آئلہ مان لے گی بخش خانزادہ کی بات، یا انتظار کر رہی ہے ایک اور نئی آزمائش یزدان خانزادہ کا؟ کیا ایک بار پھر یزدان خانزادہ جیت پائے گا آئلہ بخش کے دل،
یا کھو دے گی آئلہ ہمیشہ کے لیے یزدان خانزادہ کو؟ کیا دہرائے گی ایک بار پھر قسمت خود کو؟ کیا لکھ دیا جائے گا آئلہ کے نصیب میں بھی پشمینہ گل کی طرح پچھتاوا؟ جڑے رہیں طلبگار عشقم سے۔ ایپیسوڈ کے لاسٹ تک بنے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔